آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 47، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 44واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ مصر، اہل مصر اور ان کا سیاسی نظام۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام تہذیبوں سے قدیم ترین تہذیب اہل مصر کی ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں تمدن و ثقافت کی پہلی شمع روشن ہوئی۔ مصریوں کے آثار قدیمہ ان کی فنی تعمیر میں مہارت اور علم ریاضی میں ید طولہ رکھنے کے شاہد عادل ہیں۔ دریائے نیل ان کے لیے قدرت کا ایک عظیم عطیہ تھا۔ جس کھیت میں اس کا پانی پہنچ جاتا وہاں فصلیں لہلہانے لگتی اور اس کی سرسبزی و شادابی کو دیکھ کر دلوں کو مسرت اور آنکھوں کو تازگی نصیب ہوتی۔ کسی صحرا کے ٹکڑے کو ہموار کر دیا جائے اور ہموار کرنے کے بعد اسے نیل کے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو قلیل وقت میں وہ ٹکڑا دنیا کے بہترین زرخیز میدانوں سے بھی سبقت لے جاتا۔ ان کے مندروں کی عمارتیں جن میں سے اکثر اب بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں اور اپنے بنانے والوں کی فن تعمیر میں مہارت کاملہ پر گواہی دے رہی ہیں، وہ حکیمانہ اقوال جو اس زمانے سے منقول ہیں ان کی حکمت و دانائی کی غمازی کر رہے ہیں۔ کچھ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، اگر تم خوشحالی میں خوش خصال پائے جاؤ تو جب حالات ناگفتبے ہوں تو تم ان کو برداشت کرنے کے قابل پائے جاؤ گے۔ نمبر 2، دوسرا قول ہے تمہارا دل تو سمندر کی طرح علم و دانائی سے لبریز ہونا چاہیے لیکن تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، دور اندیش آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور محتاط آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے حکیمانہ اقوال ہیں جن سے ان کی عقل مندی اور دانشوری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جملے اپنی حکیمانہ معنویت کے باعث اہمیت و افادیت میں ان کے احراموں سے کم درجہ نہیں رکھتے، لیکن جب ہم ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں قدیم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ کیا اتنے بڑے ریاضی دان، فن تعمیر کے اتنے بڑے ماہر اور ایسے پورز حکمت بولنے والے دانشور ایسے احمقانہ اور طفلانہ عقائد کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اہل مصر کا سیاسی نظام۔ قدیم مصر میں بادشاہ کو الہ یعنی دیوتا تصور کیا جاتا تھا اور اس طرح اس کے لیے آداب پرستش بجا لائے جاتے تھے۔ بادشاہ ہی بڑے خداؤں کے سامنے اپنی رعایا کی نمائندگی کرتا، ان کی طرف سے قربانیاں پیش کرتا تھا اور مذہبی تقریبات میں صدارت کے فرائض انجام دیتا تھا۔ بادشاہ کے تعلقات مذہبی پیشواؤں کے ساتھ عام طور پر دوستانہ ہوتے تھے، لیکن جب کبھی کوئی کمزور بادشاہ تخت نشین ہوتا تو مذہبی پیشوا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے شاہی اختیارات خود سنبھال لیتے تھے۔ ایرانیوں کی طرح قدیم مصر میں بھی بادشاہ کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے اور خود خدا نے ہی اس کو یہ حکومت اور سلطنت بخشی ہے۔ اس طرح رعایا کے دلوں میں اس کی ہیبت اور رعب قائم تھا اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ بغاوت بادشاہ کے خلاف نہ تھی بلکہ اس خدا کے خلاف تھی جس نے اس کو تخت سلطانی پر متمکن کیا تھا۔ اس لیے اگرچہ مشورے کے لیے علماء، فضلاء اور سن رسیدہ تجربہ کار لوگوں کی ایک مجلس مشاورت موجود ہوتی تھی، لیکن بادشاہ ان کے مشورے اور فیصلے کا پابند نہ تھا۔ وزیر اعظم بادشاہ کے برعکس ایک انسان ہی ہوتا تھا۔ مصر 2 حصوں میں منقسم تھا، مصر بالا اور مصر زیری۔ ہر ایک کا وزیر الگ الگ ہوتا تھا۔ مصر زیری کی حکومت کے دفاتر منفس میں تھے اور وزارت بھی موروثی چیز تھی، لیکن طاقتور بادشاہ وزیروں کو اتنا با اختیار نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے وبال جان ثابت ہوں۔ وزیر کے اختیارات پر قیود و شرائط عائد کی جاتی تھی اور سرکاری خزانے کا خزانچی مالیاتی معاملات میں آزاد ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ بادشاہ کے دیگر خصوصی آفیسرز ہوتے تھے جن کو بادشاہ کے کان اور آنکھ کہا جاتا۔ ان کا فرض یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اور خزانچی کی کارکردگیوں کی نگرانی کریں۔ وزیر اعظم انتظامی امور کے علاوہ عدلیہ کا چیف جسٹس بھی ہوتا تھا۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔